کوئی بدبخت کو اس واقعے کا جب علم ہوا، الامان، پورا مدینے میں عبداللہ بن مغفل پر الزام لگایا، تہمت لگایا، اور اماں عائشہ پر تہمت لگایا۔ چند ایک مخلص صحابہ بھی اس تہمت کی زد میں آ گئے، جو ان کی تعداد 4 سے یا 5 سے، بس اتنی زیادہ نہیں تھے۔ لوگ ابن ابی کے اس میں آ گئے کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ۔ اس کا ظاہری شکل ایسا خوبصورت تھا کہ جس نے پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا، اور محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوتے، عبداللہ بن ابی بھی بیٹھے ہوتے، اور وہ نوارد آتا، وہ آ کر حیرت میں ڈوبتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے یا یہ ہے۔ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے قریب اس کا چہرہ تھا کہ نئے آنے والے کو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ان میں پیغمبر کون سا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، قرآن خود کہہ رہے ہیں، جب اس کو تو دیکھتا ہے اس کی جسامت سے تو مرعوب ہو جاتا ہے، کتنا خوبصورت۔ جب بات کرتا تو کہتے کہ بس یہ بات کرے میں چپ ہو جاؤں، اور جب بیٹھتا گویا کوئی کھجور کا تنا ہے جو ٹیک لگا کر دیوار کے ساتھ تنا لگے۔ اللہ نے اس کو کھجور کی تنے کے ساتھ تشبیہ دے دی کہ تنوں میں واحد کھجور کا تنا ہے، جتنے بھی اس کو سیدھا کرو یہ سیدھا نہیں ہوگا۔ کاٹو، سکھانے کے لیے درخت آپ کسی دیوار کے ساتھ لگاؤ، یہ اس کا کب باہر کو نکل جائے گا، پھر اس کو الٹا کرو، اگلے دن دیکھو اس کا کب پھر اندر سے، باقی سب تنے دھوپ میں سیدھے ہو جائیں گے، ایک کھجور کا تنا ہے کہ وہ سیدھا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا اس ابن ابی کی مثال اس کھجور کی تنے کی ہے، جتنے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو یہ کہیں نہ کہیں سے اس کا کب نکل جاتا ہے۔ اس بدبخت نے الزام لگایا، چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چلا، صحابہ کرام خون کے عنصر ہوئے۔ مستح کی ماں حضرت مستح مخلص صحابی تھے، وہ بھی ابن ابی کے اس الزام کے شکار ہو گئے۔ مستح کی والدہ بڑی نیک عورت تھی۔ اماں عائشہ فرماتی ہے اس وقت گھروں میں کہ باتھ روم وغیرہ کا اہتمام تو نہیں ہوتا تھا، خواتین گھر کے صبح سویرے گھروں سے نکل جاتی فراغت کے لیے۔ فرماتی صبح سویرے میں فراغت کی، مجھے کہتے کچھ پتہ نہیں کہ مدینے میں تو کوہرام برپا ہے، ایک رونے کا سیلاب آیا ہے، ایک انتہائی ظالموں نے مجھ پہ الزام لگایا، کسی مجھے کچھ پتہ نہیں۔ فرمایا مستح کی والدہ، ہم دونوں ذرا جا رہے تھے تقاضے کے لیے باہر کی طرف، اس کی پاؤں تھوڑا پھسل گیا، غالباً کوئی پتھر آیا وہ اس کی پاؤں پر لگا، تو مستح نے کہا اللہ مستح کو غارت کرے، میرا پاؤں لگ گیا۔ کسی میں نے کہا ماما جی کیا کہہ رہے ہو، مستح مخلص صحابی ہے، آپ اس کو برا بلا کہہ رہے ہیں، اپنے بیٹے کو برا بلا کہہ رہے ہو۔ مستح کی ماں ایسی کڑی ہو گئی، کہا بیٹی تجھے کچھ پتہ نہیں ہے؟ میں نے کہا ماں کس چیز کا؟ کہا جو تجھ پر منافقین نے الزام لگایا تجھے کچھ پتہ نہیں ہے؟ نہیں اماں مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ کہا تھا کہ مدینے کا جو حال کوہرام برپا ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے؟ کہتے میں نے قسم کا کرم عائشہ فرماتی کہا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ کہا مستح کو اللہ غارت کرے۔ پھر میں نے ڈانٹا اماں آپ مستح کو کیوں برا بلا کہتی جا رہی ہے؟ کہتے وہ بھی اس الزام میں آ گیا ہے، وہ بھی تجھ پہ الزام لگا رہے، میں کیا کہوں مستح کو؟ کہتے میرے تو حاجت بھول گئی، سب کچھ بھول گیا، گھر آ کر مجھے پتہ چلا کہ یہ ہوا ہے۔ اب میں صبح صادق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں، کچھ دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں وہ محبت نہیں تھی جو کبھی ہوا کرتی، آنکھیں تبدیل ہو جاتی ہے اچھے خاصے الزام، ایسے پھر بیوی پر الزام لگے تو انسان کہتے کہ یار لوگ کچھ بول رہے ہیں، آخر اس کا تو کچھ نہ کچھ جواب تو ہونا چاہیے۔ فرماتی ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صبح کے اشراق کے بعد گھر میں داخل ہوئے، میں مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھ رہی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ یوں کر رہے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے آنکھیں مجھ پر کیوں نہیں آ رہی ہے، کیا ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ تجھے کچھ پتہ نہیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ پتہ نہیں۔ فرمایا جو اس ظالم ابن ابی منافق نے جو الزام گناہوں میں الزام تجھ پہ لگایا تجھے کچھ پتہ نہیں؟ کہا نہیں یا رسول مجھے کچھ پتہ نہیں۔ کہا ایسے الزام لگا ہے،
اما عائشہ فرماتی میں تڑپ گئی اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ الزام سنا، میں تڑپ گئی. میں نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ نے کیا کہا؟ فرمایا میں نے آج میٹنگ بلایا ہے صحابہ کرام کا، اس پر بیٹھ کر کچھ نہ کچھ کہیں گے. کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ. تو تقریباً چارج کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو بلایا کہ بھئی کیا کریں، کیا فیصلہ کریں اس معاملے میں. سب تھے، حضرت علی بھی رضی اللہ عنہ، حضرت صدیق اکبر، عثمان غنی، سب موجود تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صرف یہ جملہ کہا یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کے لیے بیویوں کی کمی تو نہیں ہے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ